حضرات گرامی، ایک شخص قرضے سے پریشان، بہنوں اور بیٹیوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا پریشان حال ہے۔ کسی طرف سے بھی قرضہ ادا کرنے کی فی الوقت کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی، بہت پریشان ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ شخص اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھے، کوئی بات اللہ کے نبی کے سامنے عرض نہیں کی، پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ جابر پریشان کیوں ہے؟ تیرے چہرے پہ پریشانی کا عالم ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہوں اس لیے کہ قرضہ بہت زیادہ ہے، لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں جن کا قرضہ دینا ہے، اور میں قرضہ اس وقت ادا نہیں کر سکتا کیونکہ کھجوروں کی فصل ابھی پکی نہیں، کھجوریں تیار نہیں ہوئیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے میرے قرض دار کچھ وقت دے دیں تو میں ان کا قرضہ جو ہے کھجوروں کے پکنے تک پائی پائی ادا کر دوں گا، سارا قرضہ ان کا ادا کر دوں گا اگر مجھے کھجوروں تک وقت مل جائے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ علیہ السلام سے یہ بات عرض کی تو اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، جس طرح آج کل ہم کسی کے سامنے اپنی کوئی پریشانی ظاہر کریں یا ہم کسی کے سامنے اپنی کوئی بات رکھیں، اپنا کوئی کام رکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس بندے کو فون کر دوں گا یا میں کسی کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ابو بکر کو کہا کہ آپ جابر کے ساتھ جاؤ، نہ عمر فاروق کو کہا کہ آپ جابر کے ساتھ جاؤ، اور نہ ہی کسی اور صحابی کو کہا کہ آپ جابر کے ساتھ جاؤ اور قرض داروں سے کچھ مہلت لے کے دے دو، نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیرے قرض داروں سے تجھے وقت لے کے دیتا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے۔ اب آپ علیہ السلام جن جن کے پاس جابر نے قرضہ دینا تھا ان کے پاس اللہ کے نبی گئے، یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو کہا کہ کچھ دن کے لیے جب تک کھجوریں نہیں پکتی اس وقت تک جابر سے قرضے کا مطالبہ نہ کرو، جب کھجوریں پک جائیں گی تو جابر آپ کو آپ کا ایک ایک پائی قرضے کا لٹا دے گا۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مہلت دے دی کھجوریں پکنے تک۔ اس کے علاوہ جو بھی تھے ان سب کو آپ علیہ السلام نے بات کی، اللہ کے نبی نے ان سے بات کی اور سب نے کھجوروں کے پکنے تک مہلت دے دی۔ اب وقت گزرتا گیا، کھجوریں پک گئیں، جب کھجوریں پکی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان کہ کھجوریں تھوڑی ہیں، قرضہ زیادہ ہے، فصل کم ہوئی ہے، قرضہ زیادہ دینا ہے، اب یہ کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کھجوریں بہت کم ہوئی ہیں، میری فصل بڑی کم ہوئی ہے اور قرضہ میرا زیادہ ہے اور میں پریشان ہوں کہ کیسے میرا یہ قرضہ جو ہے میرے اوپر سے اترے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام پھر یہودی کے پاس گئے اور جن جن لوگوں کا جابر نے قرضہ دینا تھا ان کے پاس گئے اور جا کر آپ نے کہا کہ جابر کو اگلی فصل تک مہلت دے دیں، اب جتنا قرضہ ہے، جتنے اس کے پاس پیسے ہیں وہ لے لو، جو رہ جائے گا جابر آپ کو اس کے بعد ادا کر دے گا۔ تو وہ شخص آگے سے
انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کر دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ابھی لینا ہے، اب ہم جابر کو مہلت نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، چلو کتنی کھجوریں ہوئی ہیں ان کا جا کر ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دو، میں آپ کی کھیت کے اندر میں آنے لگا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے کھیت میں چلے گئے۔ حضرت جابر نے جو کھجوریں تھی ان کا ڈھیر لگا دیا ایک جگہ پہ، اور اللہ کے نبی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جابر کے کھیت میں جا کر مٹی پہ بیٹھ گئے اور حضرت جابر کو کہا کہ اے جابر، چلو اپنا قرضہ دینا شروع کرو۔ تو حضرت جابر نے قرضہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سیر کھجوریں زیادہ دے دی، لیکن جب میں سارا قرضہ دے کے فارغ ہو گیا تو میری کھجوریں جتنی تھی اس سے بھی زیادہ بچی ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری جتنی کھجوریں تھی ان سے بھی زیادہ میرے پاس ابھی تک بچی ہوئی ہیں، اتنی برکت ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، یہ اللہ نے تیری اس فصل کے اندر برکت ڈال دی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے دوڑ لگا دی اور صحابہ اکرام کو بتانے لگا کہ میری کھجوروں میں برکت آ گئی، مجھے اللہ نے آج برکتوں سے نوازا ہے، میرے اوپر اللہ نے رحمت کر دی ہے۔ تو جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت عمر کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آپ کی طرف جا رہے تھے مجھے اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ آج جابر پر اللہ اپنی رحمت کرنے والا ہے، آج جابر کے گھر میں، آج جابر کے رزق میں، جابر کی فصل کے اندر اللہ برکتیں بھیجنے والا ہے۔ آج اللہ کے نبی جابر کے کھیت میں چلے گئے ہیں تو جابر کی فصل کے اندر آج برکتیں ہو جائیں گی۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ قرض سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ دامن محبوب سے جڑا رہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے۔ جب بندہ اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ کے رکھے گا تو خدا کی قسم اس کے گھر میں، اس کے رزق میں اور اس کے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے اور اس کو پریشانیوں سے دور کر دیں گے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اس بندے کو دور کر دیں گے اور خوشحالیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔